على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 اکتوبر بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیا نمبر 145 سے لے کر 147 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم ہمیں شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آیت نمبر 45 شروع ہو رہی ہے کہ قل لا اجدو، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، بات چل رہی ہے وہی کہ مشرکین نے خود کچھ جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے حلال کیا ہوا تھا، تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کرتا، میں اس کو حلال حرام کرتا ہوں جو مجھے رب عطا فرماتا ہے، اور میری مرضی ہوتی بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے۔ مگر قل لا اجدو، قل آپ فرما دیجئے کہ لا اجدو میں نہیں پاتا، بولیے مجھے نہیں ملتا، کس میں؟ فیما اوحی الیہ، اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، اس وحی میں کوئی ایسی چیز پاتا محرمن، حرام کی ہوئی چیز جو وحی میری طرف آئی ہے اس میں کوئی حرام چیز پاتا۔ آگے سنیے جی، الا طعام، حرام کی ہوئی کوئی چیز الا طعام کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھائے، بولیے جسے وہ کیا ہے، بولیے جسے وہ، الا یہ کہ یکون میتتن۔ اب یہاں ایک قانون آپ کے سامنے آ گیا، اگر آپ اس کو نوٹ فرما لیں تو ہمیشہ آپ کو کوئی باطل فرقہ دھوکہ دے سکتا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ مینوں تہاڈی انج دی توجہ چاہیے ہوندی ہے کہ تسی ہر شے بھول جاؤ، اور ماشاءاللہ درس ہی تانوں ہر شے یاد آ جاندی ہے الٹا، یہ کوئی علیحدہ سسٹم چل پیا ہے۔ میں یہ چاہنا کہ سارا جہان اسی بھول جائیے، ایسے قرآن دی مستی چ مست ہو جائیے۔ بین وجدی ہے نا جی، تے سب کھڈا چ باہر آ جاندے نے کیونکہ وہ مست ہو جاندے نے۔ کاش کہ اسی قرآن تے لگ جائیے اور سانو خطیب دے خطاب دے دوران کوئی چیز یاد ہے بس اللہ تعالیٰ اس دی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ مقام سانو عطا فرمائے۔ تھوڑی وہابی والی آمین کہہ دیں، تھوڑی بڑی مہربانی۔ انہوں نے بھی تے راضی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آخر ساڈے پاکستانی بھائی نے قل لا اجدو میں نہیں پاندا الا فیما اوحی الیہ محرمن، جو وہی میری طرف کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام پاتا، الا طاعم، الا طاعم کسی کھانے والے پر، حافظ جی غلطی کٹیا کرو، یطعمہ اور جسے وہ کھا رہا ہے، یعنی کھانے پر بھی کوئی چیز حرام نہیں اور کھانے والے پر بھی کوئی چیز حرام، الا ان یکون، الا یہ کہ، بولیے الا۔ اب یہ جو الا یہ کہ آ گیا نا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب نے نومینیٹ کر دی ہیں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے، بولیے جی باقی سب۔ یہ ایک نقطہ آ گیا آپ کے پاس، رانا صاحب تسبیح چھڑ کے بند، بالکل میرے نال اندروں بھی تے باہروں بھی، مزہ آ جائے مسئلہ سمجھن دا۔ اب آپ کو ایک آدمی کہتا ہے جی یہ لنگر حرام ہے، 11ویں والا لنگر ہے اور یہ میلاد والا لنگر معاذ اللہ حرام ہے، تو آپ کیا کہیں کہ بھائی دلیل لاؤ؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر وہ آپ سے کہے کہ دلیل لاؤ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ بھائی دلیل حرام کی ہوتی ہے باقی سب حلال ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کرے بول کے بتائیں، سر نہ ہلائے، سر نہ ہلائیں، یہ نہیں، بول کے بتائیں۔ آپ سے کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے لگائی ہے یہ حرام ہے، آپ کہیں دلیل لا،
آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو دلیل کس سے مانگنی ہے؟ جو حرام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر وہ دکھا دے تو حرام ہے، اگر نہ دکھائے تو سب حلال ہے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ بھائی حرام نومینیٹ ہے، مثال کے طور پہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہے ان کا بیان ہے، بولیے ان کا بیٹی سے نہیں ہو سکتا، یا آپ نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور اس کی جو پہلے خاوند سے اولاد ہے، آپ کی اولاد اس اولاد سے بھی شادی، پھوپھی سے شادی، ماسی سے شادی، یار اچھی تو بولو، اور دادی سے شادی، اور ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح وغیرہ۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ موضوع نہیں ہے میرا، دلیل دے رہا ہوں کہ جن سے نکاح نہیں ہے ان کا بیان ہوا ہے، باقی سب سے جائز ہے۔ بولو باقی سب سے، کن کن سے نکاح کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں آئی، لسٹ کس کی آئی ہے؟ جن سے نہیں کر سکتے ان ظالموں سے کہو جو قرآن و حدیث کے نام پہ پوری امت پر شرک اور بدعت کی مشینیں فٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی دلیل تمہارے ذمہ ہے، کیونکہ حرام کا دعویٰ تم نے کیا ہے، ہم نے اچھی بولو نہیں، ہم نے حرام کا دعویٰ، ہم تو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ اب تم کہتے ہو نہیں جی نہیں 11ویں شریف ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے تو حرام ہو گیا، اس کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ تم دلیل لاؤ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بولو نا، کہ دلیل اس کے ذمہ ہے جو حرام کا دعویٰ کرے، اگر حرام کا دلیل نہیں ہے تو باقی سب ہے ہی حلال۔ بولیے باقی سب ہے۔ یہی حضور فرما رہے ہیں کہ میری اوپر جو وحی آئی ہے اس میں کسی کھانے والے پر اور کسی کھانے پر کوئی چیز حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ حرام کیا ہے اللہ بتا رہے ہیں، نمبر 1 جی میتتن، مردار حرام ہے۔ بولو مردار ہے بھائی، ویسے تو بکری حلال تھی پر وہ ذبح نہیں ہو سکی اور مر گئی تو پھر کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ او دمن، اور خون، مسفوحن، بہایا ہوا، وہ جو ذبح کرتے وقت خون بہ نکلتا ہے وہ بھی۔ اب آپ تھوڑا سا بولے تو صحیح نا، وہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ پر ایک مسئلہ یاد رکھے، جانور ذبح ہو گیا پھر کوئی ہڈیوں وڈیوں میں گوشت کے ساتھ خون لگا ہو تو وہ حرام ہے۔ اگر کوئی عورت ویسے ہی پکا لے تو جائز ہے، مگر نفاست اور صفائی کا تقاضا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ باقی وہ خون حرام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے جی۔ حرام کیا ہے؟ مردار، اور نمبر 2 خون بہایا ہوا، مسفوحن، او لحمہ، یا حرام ہے گوشت، خنزیرن، کس کا؟ خنزیر کا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، بے شک وہ یعنی خنزیر، رجسن، بالکل گندگی ہے، بالکل۔ آپ یاد رکھیں کہ باقی چیزوں جانوروں کے کچھ اعضاء اور استعمال ہو سکتے ہیں، مردار کے بھی اور حرام کے بھی، مگر خنزیر کی کوئی چیز بھی استعمال ہے، یہ نجس العین ہے۔ او فسقن، یا نافرمانی ہو، بولیے یا پھر ہے وہ نافرمانی کیا ہے؟ اہلہ، کہ پکارا گیا ہو، کس وقت؟ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام، بھی اس پر، کس وقت پکارا گیا ہو؟ ذبح کرتے وقت۔ اب بولے نا، ذبح کرتے وقت۔ یہ بھی وہابیوں نے بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں تم نے داتا صاحب پہ ذبح کیا، حرام ہے۔ بھائی صاحب تسی تو جانتے ہو تو میں بھی بڑا جاننا، تو کہ میرا تھوڑا واہ انہوں نے بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی وہ جو تم نے پاک پتن شریف پہ دیکھ دی ہے نا، شرک پور شریف پہ دی ہے، یہ تم نے حرام کر دیا، وہاں جا کے بکرا ذبح کر دیا۔ ان نادانوں سے کہو کہ جہاں بھی ذبح کرے حلال کی شرط ہے کہ رب کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ سینوے میں ذبح کر لو، چکلے میں کر لو، کوئی حرج کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں انہوں نے گھر کر لو، کوئی حرج کی بات ہے؟ ہمارے گھر کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ بسم اللہ ہی، اونچی کون ہے یار؟ بسم اللہ ہی حلال ہے۔
جیتے جی کسی کا بھی نام لگاؤ کوئی حرام نہیں. پوری یہ ریکارڈنگ جا رہی ہے پوری دنیا میں. کسی میں اتنی علمی جرت ہے تو یہیں رہتا ہوں, آؤ میرے سامنے میدان لگاؤ. اگر تم اس کو حرام ثابت کر دو پوری زندگی تمہارا غلام بن کے گزاروں گا, اور وعدہ کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے ممبر رسول پہ نہیں بیٹھوں گا, اپنی شکست کا اعلان کروں گا. پر ظالموں, قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. حرام وہ جانور ہے جس پر ذبح کرتے وقت کسی ولی کا نام لیا جائے, حرام ہے. پیغمبر کا بھی نام لیا جائے تو کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے جی؟ اور سنیو, بولو تو صحیح نا, اللہ کے نام پہ. باقی زندگی میں وہ کس کے نام پر ہے؟ ایک کٹا جی, ایک کٹا ہے, کٹا اے جی میاں رفیق صاحب دا لا فتوا, اے راجہ خلیل صاحب دی مجھ ہے, اے حرام ہے پھر دودھ؟ بولو تو صحیح نا. اے جی قاری صاحب دی گاں ہے, درویش صاحب دا بکری ہے, تو کی دودھ حرام ہو گیا؟ نہیں, یہ بھی غیر اللہ, وہ بھی غیر اللہ. اصل مسئلہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام پہ کر دیا جائے. پوے داتا صاحب کرو, پوے شرک پور شریف کرو, تو جنہوں ہن بھی سمجھ نہ آئے وہ پانی لے کے نا کولی چ ڈوب کے مر جائے. پھر بھی اگر وہ کہے یہ حرام ہے, حرام ہے, کوئی حرام نہیں. میرے نبی نے یہودیوں کو بھی کھانا کھلایا ہے, اور ان سے بھی کھانا جو ان کے گھر پکا ہوا تھا. تسی پتہ نہیں کیڑے مدرسے جو پڑھ کے آئے ہو ظالموں, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو میرے بھائیو, حرام کیا ہے؟ احل لغیر اللہ, جس پر حلال کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے جی. بولو وہ. باقی کو کہندا جی کٹا میں پرانے پیر دی 11ویں واسطے رکھے ہے, کوئی حرج نہیں, یہ جائز ہے. بولو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. کو کہتا جی میں نے شرک پور شریف کے عرس پر وہ جو درویشان اولیاء آئیں گے ان کو کھانا کھلانے کے لیے کٹا رکھا ہوا ہے, تو کوئی حرج کی بات ہے؟ اے جی میں مجھ رکھی ہے میلاد پاک واسطے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پر ذبح کرتے وقت نام ہے لو جی. اب ایک اور بھی حرام ہے, اللہ نے ایک چھوٹ دے دی کہ فمن, پھر جو فمن استر, جو مجبور کر دیا جائے. بولو کہ بھائی حلال کھانا ملے, آپ ایسی جگہ پھنسے ہیں کہ جہاں آپ کو حلال ملتا تو مجبور ہو گئے. کو گن پوائنٹ پہ کھلا رہے تب بھی مجبور ہے, جان جا رہی ہے اور کوئی حلال کھانا تو تب بھی بولیے بندہ مجبور ہے. پر غیر باغن, فرمایا مجبوری کا بہانہ بنا کر بغاوت نہ کرے. بولیے بغاوت ہے. شراب پی کے کہہ جی وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تیرے اندر مرض ہے, وہ شراب سے ہی ٹھیک ہوگا. میں کیا تیرے اندر خنزیر دا مرض پہ گیا ہے, اندر دا تیرا عیسیٰ مسلمان نہیں ہے, تے شراب نال علاج کر کے کیڑا تو 100 سال جیندہ رہے گا؟ مرنا تو پھر بھی ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو کہا گیا کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے, ان کی بینائی جاتی رہی آخری دنوں میں, مگر یہ ہے کہ 3-4 دن پھر نماز نہیں پڑھنی. فرمایا میں نے جی بینائی چاہیے دی نہیں. اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ. ولا عادن, اور حد سے بڑھنے والا بھی. وہ اب کسی مولوی نے کہہ دیا ہوگا بھی ایک نظر حلال ہے. بولو ایک نظر ہے, وہ ماشاء اللہ لمبی پاندے نے. جی کوئی کہے بھی وہ کہتے ہیں جی ایک نظر تو جائز ہے نا. میں کہ ایڈی حرام والی نظر جائز نہیں ہے, اور ربو پہ جائے تو فوری واپس لے آؤ. بولی فوری, اور انہوں ٹک ٹکا کے دے ماشاء اللہ جتھے تک نظر آندا رہے ویکھدے رہو, اور آکھو جی ایک تے حلال ہے ایک تے چلن دیو, تے ایڈی بڑی ایک چل سکتی. فرمایا ولا عادن, حد سے نہیں گزرنا, بس اتنا کھاؤ جس سے جان بچ جائے. بولو جس سے جان ہے اور اس میں کسی قسم کی بغاوت ہے. فإن ربک, بے شک تیرا رب, غفور, بے حد بخشنے والا ہے, رحیم, اور بے حد رحم. وعلی الذین, ان لوگوں پر جو ہادو, یہودی بن گئے, حرمنا, ہم نے حرام کر دیا, کل ذی ظفر, ہر ناخن والا جانور. بولیے ہر ناخن والا تو پنجے والا, یہ تو آپ سمجھتے ہیں. اور یہ جو مسئلے ساڈے نالوں تانوں زیادہ ہوندے نے, کیونکہ تانوں اننے کی ہوندے نے تے وہ یاد بڑے ہوندے نے, سانو بھول جاندے نے. وَمِنَ الْبَقَرِ, اور گایوں میں سے,
گایوں میں سے، والغنمی بھیڑ اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، شہومہما ان دونوں کی چربیاں، بولیے ان دونوں کی۔ اب آپ سمجھے نا جی، جانور حرام ہوتے ہیں بعض تو وہ جس طرح میں نے بتا دیا، مردہ یہ وہ خون اور خنزیر یہ تو واقعی حرام ہے، اور بعض حرام پھر سزا کے طور پر ہوتی ہیں۔ بولو بعض حرام آپ نہیں کہتے بھائی، ساڑھے قاری صاحب کہنے ہوتے سی سبق نہیں سنایا تو ناشتہ بند، بولو ناشتہ، اور جی سبکی رہ جانے سی انہوں کہنے جی تیرا دوپہر دا کھانا، اور جنی منظر رہ جانی شام دا بند، تو یہ وہ حرام تو نہیں کرتے تھے، سزا کے طور پر۔ بولیے اللہ کہتا ہے ہم نے یہودیوں پر سزا کے طور پر بکریوں کی اور وہ جو گائے ہوتی ہیں ان کی چربیاں حرام کر دی، الا ما حملت مگر جو اٹھائے ہوئے ہوں، ظہورہما دونوں کی پشتیں، یعنی جو چربی پشت پر ہے وہ حرام، اول ہوایا یا جو انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، او مختلطہ یا جو انتڑیوں کے ساتھ ہے، یا جو ویسے اندر گوشت کے ساتھ چربی ہے، بولیے وہ بھی حرام ہے، بعزم جو ملی ہوئی ہے کسی ہڈی کے ساتھ، ذالک یہ ہم نے جو چربی پہلے والی حرام کی ہے، جزیناہم ہم نے انہیں جزا دی ہے، سزا دی ہے، ببغیہم ان کی سرکشی کے بدلے میں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں۔ میرے محبوب اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، اور آپ بھی اب مسئلے سمجھ لیں جناب۔ ہو حرام وہ ہوتا ہے جو شریعت حرام دے، جس کو حرام شریعت، وابی دے کہن نال، جو بندی دے کہن نال، سنی دے کہن نال کوئی شے حرام حلال اتوں میں فیصلہ ہے۔ جمع ہوا خون یعنی تلی کلیجی حلال ہے کیونکہ یہ بہتا ہوا خون ہے، لیکن بہتا ہوا خون نکل کر جم جائے تو وہ بھی، خون نکل کر بہتا ہوا جم جائے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اچھا جی، ہر نجس چیز حرام ہے مگر ہر حرام چیز نجس نہیں ہے۔ آگے سنیے جی، سور کی ہر چیز، کھال وغیرہ سب حرام ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے، یعنی نجس ہی نجس ہے۔ اچھا جی، جانور کی زندگی میں اس پر کسی کے نام پکارنے کا اعتبار، مطلب زندگی میں کہتے ہیں جی پیر صاحب دا بچہ، پیر صاحب دا کٹا، اے مولوی صاحب دا تو خیر تسی کہنا ہی نہیں نہ ہوندا، یہ تو میں اپنا دل خوش کر رہا، اے جی مولوی صاحب دی بکری، ہو سکتا ہے درویش کہہ ہی دے بھی ایک لے جا، پر ہویا نہیں آج تک ایسا، یہ تو میں اپنے دل کو تسلیاں دے رہا جی۔ آپ کہیں مولوی صاحب کا بچہ، وہ پیر صاحب کی گائے، تو اس چیز سے کوئی چیز حرام ہے، وہ میں نے بتا دی ہے، حرام ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ اچھا، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا فسق اعتقادی یعنی کفر ہے، اس لیے یہاں فسقاً ارشاد ہوا، یعنی بتوں کے نام پر جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ مجبوری کی حالت میں مردار وغیرہ چیزیں بقدر ضرورت حلال ہوں گی، اور مجبوری سے مراد جان بچانے یا عضو ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہونا ہے۔ اگر اندازے میں غلطی کر کے ضرورت سے زیادہ ایک آدمہ لقمہ کھا لیا تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اے میرے محبوب، فَإِن كَذَّبُوكَ اگر اب بھی آپ کو چٹلاتے ہیں، فَقُلْ تو ان سے فرما دے، ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو کہ رب فوری معاف کر دے گا۔ وَلَا يُرَدُّ اور نہیں ہٹایا جاتا، بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا وہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اگر تم مر گئے تو عذاب پکا، اگر توبہ کر لی تو رحمت اور مغفرت پکی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ